السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محترم آپ لوگ؟ امید ہے خوشحال ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ عورتوں کے حقوق کے اوپر میں بات کروں گا آج، تو بہت ہی اہم ویڈیو ہوگا، پورا ویڈیو دیکھیے گا اور ہم اپنے زندگی میں اپنے بیویوں کے ساتھ جو حقوق ادا کرتے ہیں، کیا ہم بالکل قرآن اور شریعت کے حساب سے صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو درست کریں۔ دوسری بات کہ اگر ہم حقوق کو جانتے ہیں تو ہم اسے مانتے کیوں نہیں؟ ہم اس پہ چلتے کیوں نہیں؟ ہم اس پہ کھڑے اترتے کیوں نہیں؟ کیوں آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ قرآن کی آیتوں پہ نہیں ہے؟ کیا آپ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ اور نہیں سمجھتے تو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اسی کے اوپر میں اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ امید ہے بڑے غور و فکر سے سنیے گا اور اس کو اپنے ذہن میں لائیے گا، اور جو کمی کوتاہی ہو آپ کے اندر یا میرے اندر اس کو ہم درست کریں محترم، ٹھیک ہے؟ تو پورے ویڈیو کو غور سے سنیے گا، اور جو نئے صاحب آئے ہیں چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک تو کر دیا کریں محترم، اور کچھ کمنٹ بھی کیا کریں، اور جس طرح کے ویڈیو آپ کو چاہیے وہ ضرور مجھے بتایا کریں کمنٹ میں، انشاءاللہ اس کی میں پوری کوشش کروں گا۔ تو پورا ویڈیو دیکھیے عورتوں کے حقوق کے اوپر، اور آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے کہ کچھ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو پوری باتیں اس میں سمجھ میں آئے گی اگر آپ اس کو آخر تک دیکھیں۔ قرآن پاک نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اس نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو اس سے پہلے کبھی اسے حاصل نہ ہوئی۔ اس نے سماج میں اس کا سر بلند کیا ہے جتنا کبھی بلند نہ ہوا۔ اس نے جو معاشی تحفظ اسے عطا کیا ہے، نزول قرآن سے پہلے کبھی اسے حاصل نہ ہوا۔ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں حق و انصاف کا نہیں، ظلم و بربریت کا راج رہا۔ ہمیشہ طاقتور نے کمزوروں کو دبایا اور مردوں نے عورتوں کو ستایا۔ انہیں ہمیشہ پیروں کی جوتیوں کی طرح روندا۔ پیروں کی جوتیاں جس طرح کچھ دن پہننے کے بعد کوڑے میں ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو مقام شروع ہوتا ہے یہ ہے عزت اور وقار کا۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کیا دنیا میں، اور وہیں سے پھر عورتوں کا مقام اور اس کی عزت اس دنیا میں ایک رسم و رواج بن گیا۔ اور سب سے پہلا جو ریلیجن، جو مذہب ہے جو عورتوں کو برابری کا حصہ اور مقام دیتا ہے، وہ اسلام کہلایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عورتوں کے اوپر وہ ظلم و ستم بند کیا گیا، اور ایک اونچا اور اعلیٰ مقام عورتوں کو دیا گیا برابری کا۔ تو محترم، یہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت، کیوں کہ وہ سارے رحمت، سارے مومنوں کے لیے، سارے انسان کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ رحمت للعالمین تھے اور ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو عورتوں پہ ظلم اور بربریت ہوا کرتا تھا، سارا بند ہوا الحمدللہ۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد بہت اونچا مقام دیا ہے عورتوں کو۔ اس نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو اس سے پہلے کبھی اسے حاصل نہ ہوئی، کہ قرآن شریف کے آنے کے بعد ہی جو عورتوں کو عزت ملی، اور سب سے پہلا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے جو عورتوں کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ایک سبق میں سر سید احمد خان نے بتایا کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو سب سے پہلے عزت دی، حق دیا۔ تو آج مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ اس پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اور مردوں کو برابر کا حق دیا ہے، چاہے جائیداد کا ہو، چاہے رضامندی کا ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، برابری کا حق دیا گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم ہر کوئی حاصل کرے کہ حلال و حرام کو وہ سمجھ سکے، وہ جان سکے، وہ بوجھ سکے۔ اسی طرح سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ اگر حالت نابالغی میں اگر کوئی حق مرد کو نہیں دیا جا سکتا تو وہی قانون عورت پر بھی لاگو ہے اور لاگو ہوگا، کہ جس طرح عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرد کی رضامندی کے بنا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اگر جائیداد کا مالک مرد ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جائیداد کو کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، کسی کے اوپر خرچ بھی کر سکتا ہے، کسی کو دے بھی سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کا بھی اختیار ہے کہ جہاں چاہے وہ صرف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے
کہ لوگ عورتوں کو اپنا خادم سمجھتے ہیں، ان کو مسرت حاصل کرنے والا چیز سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے عورتوں کے ساتھ، بلکہ حسن سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ، خادم نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنا دکھ سکھ دونوں بانٹنا چاہیے۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ مذہب اسلام جس نے سب سے پہلے عورتوں کو عزت دی، حق دیا، آج انہی کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ دوسرے ملک جن کے یہاں عورتوں کا کوئی درجہ حاصل نہیں تھا، عزت نہیں تھی، آج وہ لوگ ہماری قوم پر ہنستے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ بہت ہو چکا، اب ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور درست کرنا ہوگا تاکہ ہمارا اسلام روشن ہو اور ہم اپنے اعمال سے اس کا ثبوت دے سکیں۔ محترم، تو الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیوچر اور ہم اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں کہ ہم کہیں وہ ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ ہم قرآن کے اپوزٹ میں تو نہیں چل رہے ہیں، کہیں ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ جان لیں محترم کہ دنیا میں جو پریشانی اور جو مصیبتیں آتی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ آپ کا سلوک آپ کی بیویوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جاننے اور سمجھنے والا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون انصاف کر رہا ہے اور کون ناانصافی کر رہا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بچوں کا فیوچر اور جو ہماری شریک حیات ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ غور و خوض کریں، تاکہ دنیا کی جو پریشانی ہے آپ کے سر سے ہٹے اور آپ کے گھر میں اور آپ کے ساتھ برکت کا معاملات ہو۔ ٹھیک ہے محترم، تو اسی طرح کی خبر کو جاننے کے لیے نیوز ان لائف کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا محترم۔ اور آگے آئندہ آنے والا جو بھی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ میں ضرور اس پہ بات کروں گا اور آپ لوگوں کو صحیح جانکاری آپ کی زندگی تک پہنچاؤں گا، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچا سکیں اور ثواب جاریہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد